ہم جانتے ہیں کہ زمین پر رہنے والی جانداروں کی اقسام تو کم از کم 1.10 کروڑ ہے، لیکن ان میں سے 1/3 سے بھی کم ایسی ہیں جن کا بایولوجسٹ نے مطالعہ کیا ہے اور ریکارڈ بنایا ہے۔ جانداروں کی اقسام میں تنوع یعنی ڈائیورسٹی زندگی میں پائی جانے والی بنیادی یکسانیت سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کی بہت سی خصوصیات تمام جانداروں میں مشترکہ ہیں۔ جانداروں کے 5 بنیادی گروپ پروکیریوٹس، پروٹسٹس، فنجائی، پودے اور جانور ہیں۔ اس باب میں ہم جانداروں کے ان گروپس میں فرق پڑھیں گے۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جانداروں کی گروپ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کس طرح کی جاتی ہے اور ان کو سائنسی نام کس طرح دیے جاتے ہیں، اور بایو ڈائیورسٹی کے وجود کو کیا خطرات لاحق ہیں۔ بایو ڈائیورسٹی کی اصطلاح 2 الفاظ بایو اور ڈائیورسٹی سے ماخوذ ہے۔ بایو ڈائیورسٹی میں سے مراد سپیشیز کی ورائٹی اور ہر سپیشیز کے اندر موجود جانداروں کی ورائٹی ہے۔ بایو ڈائیورسٹی مختلف ایکو سسٹم میں موجود جانداروں میں ورائٹی ماپنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ کسی علاقے میں پودوں یعنی فلورا اور جانوروں یعنی فانا کی ڈائیورسٹی کا انحصار وہاں کی آب و ہوا، اونچائی، مٹی، دوسری سپیشیز کی موجودگی وغیرہ پر ہے۔ زمین پر بایو ڈائیورسٹی کی تقسیم یکساں نہیں ہے۔ گرم علاقوں یعنی ٹروپکس میں بایو ڈائیورسٹی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ متدل یعنی ٹیمپریٹ علاقوں میں بہت سے سپیشیز ہیں، جبکہ ٹھنڈے یعنی پولر علاقوں میں چند ہی سپیشیز پائی جاتی ہیں۔ جو بایو ڈائیورسٹی آج زمین میں پائی جاتی ہے 4 ملین سالوں کے ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ زندگی کے آغاز کے بارے میں سائنس کافی نہیں جانتی، حالانکہ محدود ثبوت تجویز کرتے ہیں کہ 600 ملین سال پہلے تمام زندگی بیکٹیریا اور جیسے دوسرے یونیسیلولر جانداروں پر مشتمل تھی۔ بایو ڈائیورسٹی کی اہمیت۔ بایو ڈائیورسٹی انسان کو خوراک مہیا کرتی ہے۔ دواؤں کی ایک بڑی مقدار میں بلا واسطہ یا بالواسطہ جانداروں سے حاصل کی جاتی ہے۔ صنعتی مادوں کی ایک بڑی تعداد مثلا فائبر، رنگ، رینتھز، گم، چسپاں ہونے والے مادے، ربڑ، تیل وغیرہ براہ راست پودوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ بایو ڈائیورسٹی کا ایک اور کردار ایکو سسٹم کو بنانا اور قائم رکھنا ہے۔ یہ ہماری فضا کی کیمسٹری کو باقاعدہ بنانے اور پانی کی دستیابی میں کردار ادا کرتی ہیں۔ یہ غذائی مادوں نیوٹرینٹ کے چکرز اور زرخیز مٹی مہیا کرنے میں براہ راست شامل ہیں۔